بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس جو پانچواں سوال ہے وہ کریں گے۔ ٹو چارج پارٹیکلز آر پروجیکٹڈ ان اے ریجن ویئر دیر از اے میگنیٹک فیلڈ پرپینڈیکولر ٹو دیئر ویلاسٹیز۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دو چارج پارٹیکلز ہیں جنہیں کسی میگنیٹک فیلڈ کے پرپینڈیکولرلی پھینکا گیا، پروجیکٹ کیا گیا، موو کیا گیا۔ If the charges are deflected in opposite direction, what can you say about them؟ تو انہیں پروجیکٹ کرنے کے بعد ہم یہ آبزرو کرتے ہیں کہ دونوں چارج ایک دوسرے کے اپوزٹ ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی جب ہم کسی چارج پارٹیکل کو کسی میگنیٹک فیلڈ میں پرپینڈیکولرلی پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس پہ میکسیمم میگنیٹک فورس لگتی ہے، اور وہ فورس جو ہے وہ ویلاسٹی اور میگنیٹک فیلڈ کے پرپینڈیکولر ہوتی ہے۔ اب کیونکہ دونوں چارج ایک دوسرے کے اپوزٹ ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں، دونوں چارجز پر پرپینڈیکولر فورس جو ہے وہ ایکٹ کر رہی ہے، لیکن ڈائریکشن کا اپوزٹ ہونے کا مطلب ہے کہ دونوں چارجز کا جو سائن ہے وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک چارج پازیٹیو ہے تو دوسرا چارج کیا ہوگا؟ نیگیٹو ہوگا۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس جو ہے وہ 14.6 ہے۔ سپوز دیٹ اے چارج کیو از موونگ ان اے یونیفارم میگنیٹک فیلڈ ود ویلاسٹی وی، وائی از دیئر نو ورک ڈن بائی دا میگنیٹک فورس دیٹ ایکٹس آن دا چارج کیو؟ ہم جانتے ہیں کہ جب کسی چارج پارٹیکل کو کسی میگنیٹک فیلڈ میں پروجیکٹ کیا جاتا ہے تو اس پہ لگنے والی فورس F=Q/V × B ہے۔ یہاں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فورس F ہے یہ اس پلین کے جس پلین میں V اور B لائی کرے گا اس کے پرپینڈیکولر ہوگا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ V کی ڈائریکشن اور B کی ڈائریکشن دونوں کی ڈائریکشن F کے کیا ہوگی؟ پرپینڈیکولر ہوگی، یا یوں کہہ لیجئے کہ F جو ہے وہ V اور B دونوں کو کیا ہوگا؟ پرپینڈیکولر ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ V اور F کے درمیان اینگل جو ہے وہ 90 ڈگری کا ہوگا۔ تو W=F.S ہے، تو یہاں سے یہ F.VT، کیونکہ S=VT ہوتا ہے تو یہاں S سے مراد ڈسپلیسمنٹ ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ F اور V کے درمیان تو اینگل جو ہے وہ 90 کا ہے، اس کا مطلب cos 90 آ گیا، تو cos 90 0 ہوتا ہے، تو W=0 آ گیا۔ پس ثابت ہوا کہ جب بھی کوئی چارج پارٹیکل کسی میگنیٹک فیلڈ میں موو کر رہا ہوتا ہے تو میگنیٹک فورس کسی قسم کا کوئی کام جو ہے وہ نہیں کرتی۔ اب جو نیکسٹ کویسچن ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ اف اے چارج پارٹیکل مووز ان اے اسٹریٹ لائن تھرو سم ریجن آف اسپیس، کین یو سے دیٹ دا میگنیٹک فیلڈ ان دا ریجن از زیرو؟ یاد رکھیے کہ اس سوال کے دو جواب ممکن ہیں، اس سوال کے دو جواب جو ہے وہ ممکن ہے۔ پہلا آنسر تو یہ ممکن ہے کہ یس دیر از نو میگنیٹک فیلڈ، یعنی کہ ہمارے پاس یہ جو پچھلے سوال میں فارمولہ تھا کہ F=QVB، تو اس میں ہم کہیں گے کہ یہاں پر کوئی کسی قسم کا میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ موجود نہیں۔ لیکن دوسری صورت میں ہم جانتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میگنیٹک فیلڈ تو وہاں پر موجود ہو، لیکن جو چارج پارٹیکل ہے وہ میگنیٹک فیلڈ کے پیرلل یا اینٹی پیرلل جو ہے وہ موو کر رہا ہو۔ پیرلل موو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اینگل جو ہے وہ ویلاسٹی اور میگنیٹک فیلڈ کے درمیان میں 0 بنے گا۔ جب وہ اینگل 0 بنے گا، یا اینٹی پیرلل کا مطلب ہے کہ اینگل جو ہے وہ 180 ڈگری کا بنے گا، اور جیسے کہ میگنیٹک فورس برابر ہوتی ہے F=QVB سائن تھیٹا، تو جب آپ سائن 0 پٹ کریں گے یا سائن 180 ڈگری لیں گے، سائن 0 اور سائن 180 کا مطلب 0 ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کوئی میگنیٹک فورس جو ہے اس کے اوپر ایکٹ نہیں۔ بڑا امپارٹنٹ شارٹ کویسچن ہے، اکثر پیپر میں آ جاتا ہے کہ وائی ڈز دا پکچر آن اے TV اسکرین بیکمز ڈسٹارٹیڈ وین اے میگنیٹ از براٹ نیئر دا اسکرین؟ ہم جانتے ہیں کہ جو TV اسکرین پہ بننے والی پکچر ہے اٹ از بیکاز آف دا الیکٹران بیم،
جو ٹی وی ہے اس میں کیتھوڈ رے جو ہے، جو اوسیلوسکوپ جسے ہم کہتے ہیں، کیتھوڈ رے ٹیوب وہ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور جب چارج پارٹیکل جو کہ وہ پیدا کرتی ہے جو کہ الیکٹرانز ہوتے ہیں، جب یہی الیکٹران جو فلوروسینٹ سکرین ہے اس سے ٹکراتے ہیں تو وہاں پر روشنی پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہاں پہ جو پکچر ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ اب جب چارج پارٹیکلز موو کر رہے ہوتے ہیں تو دے پروڈیوس دیئر اون میگنیٹک فیلڈ، اور جب آپ کسی میگنیٹ کو ان کے قریب لے کے آئیں گے، یعنی کہ اس کی سکرین کے قریب، تو میگنیٹ کا میگنیٹک فیلڈ اور جو موونگ الیکٹرانز ہیں ان کا میگنیٹک فیلڈ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں گے، انٹریکٹ کریں گے، جس کے نتیجے میں الیکٹرانز کے اوپر ایک ایڈیشنل فورس لگے گی جو ان کی ڈائریکشن کو چینج کر دے گی۔ اب جن پوائنٹس پر الیکٹرانز کو ٹکرانا تھا، سٹرائک کرنا تھا، جس کے نتیجے میں وہ پکچر بننی تھی، اب وہ ان پوائنٹس کے اوپر سٹرائک نہیں کر رہے، بلکہ ان کی پوزیشن جو وہ ادھر ادھر ہو گئی ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو پکچر ہے وہ ڈسٹارٹڈ جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اگلا کویشچن ہے 9th ہے، از اٹ پاسبل ٹو اورینٹ اے کرنٹ لوپ ان اے یونیفارم میگنیٹک فیلڈ سچ دیٹ دا لوپ ول ناٹ ٹینڈ ٹو روٹیٹ ایکسپلین۔ دیکھیے اگر آپ یہاں دیکھیں کہ جب کسی کرنٹ کیرنگ لوپ کو ہم میگنیٹک فیلڈ میں رکھتے ہیں تو اس پہ لگنے والا جو ٹارک ہے ٹا از اکول ٹو NIA/B cos alpha ہوتا ہے، ویئر alpha از دا اینگل بٹوین B اینڈ پلین آف دا لوپ، کہ جو لوپ ہے پلین کا اور اس کے درمیان، اور جو میگنیٹک فیلڈ ہے یہ اس کے درمیان میں جو ہے وہ اینگل جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی لوپ کو میگنیٹک فیلڈ میں پرپینڈیکولرلی رکھ دیں، جب آپ اس کو پرپینڈیکولرلی رکھیں گے تو جو لوپ کا پلین ہے اور جو میگنیٹک فیلڈ ہے ان کے درمیان میں بننے والا اینگل 90 کا ہوگا، اور جب آپ الفا کی جگہ پہ 90 لگائیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ cos 90 جو ہے وہ 0 ہوا کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جب یہاں یہ 0 ہوگا اور ملٹیپلائی ہوگا تو ٹا ایم جو ہے، جو میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے جو پیدا ہونے والا ٹارک ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ 0 جو ہے وہ ہو جائے گا۔ نیکسٹ کویشچن ہے 10واں، ہاؤ کین اے کرنٹ لوپ بی یوز ٹو ڈیٹرمن دا پریزنس آف میگنیٹک فیلڈ ان اے گیون ریجن آف اسپیس۔ ابھی بات ہو رہی تھی پچھلے شارٹ کویشچن میں، دیکھیے کہ جب کسی بھی کرنٹ کیرنگ لوپ کو ہم کہیں پر ہینگ کرتے ہیں اور اگر وہاں پر میگنیٹک فیلڈ موجود ہو تو جو ٹا ہے وہ NIA/B cos alpha جو ہے وہ۔ اب یہاں پر دو صورتیں کہ آپ نے کرنٹ کیرنگ لوپ کو اسپیس میں ہینگ کیا اور وہاں پر ایک فورس جو ہے وہ اس پر لگی، ٹارک پیدا ہوا، تو آپ نے کہا یس یہاں پر میگنیٹک فیلڈ موجود ہے۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ جب آپ اس کو ہینگ کریں کرنٹ کیرنگ لوپ کو، اس پہ کوئی ٹارک جو ہے وہ ایکٹ نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یقیناً وہاں پر کوئی جو ہے وہ میگنیٹک فیلڈ موجود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اتفاق سے آپ کا جو کرنٹ لوپ ہے اور میگنیٹک فیلڈ ایک دوسرے کے پرپینڈیکولر ہو گئے ہوں، اور جیسے کہ پچھلے شارٹ کویشچن میں نے بتایا تھا اس صورت میں جو ٹارک ہے وہ 0 ہے۔ آپ کیا کریں، اگر وہ بالکل بھی روٹیٹ نہیں کر رہا تو آپ جو کرنٹ لوپ ہے اس کو کیا کریں، تھوڑا سا ٹوسٹ کر دیں کچھ اینگل، اور اینگل پہ ٹوسٹ کرنے کے بعد بھی اگر اس کے اوپر کوئی ٹارک عمل نہ کرے، وہ روٹیٹ نہ کرے، تو اس کا مطلب پھر صاف ہوگا کہ وہاں پہ کوئی کسی قسم کا میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔